نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 52 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. تو یہاں پر عہد الحسنیین کا ذکر آ رہا ہے. دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو اللہ نے لکھ دی ہے. کس کے نصیب میں؟ مجاہد فی سبیل اللہ کے نصیب میں. یا تو اس کو دنیا کے اندر فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، غازی ہو کے لوٹے گا، کامیاب ہوگا تو ساری دنیا کہے گی کہ ہاں بھائی تم کامیاب ہو. یا یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگا رہے گا، اپنی جان دے دے گا، یا تو شہید ہو جائے گا یا قدرتی موت آ جائے گی اس کو اللہ کے راستے میں، تو بھی پھر آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. تو یہ دراصل مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ ہے دراصل بہترین انجام کا نسخہ جو بتایا گیا، احد الحسنیین. اور اس میں کانفیڈنس دیکھیں بولنے والے کا، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ کیسی وفاداری اور کیسا کامل یقین ہے اس کے اوپر کہ ہم جس کاز کے لیے نکلے ہیں اٹ از ورتھ اٹ. یہ یقین جس کے اندر ہوتا ہے اس میں وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے. تو آبویسلی شک میں پڑے ہوئے انسان کے اندر وہ ہمت نہیں ہو سکتی. تو کبھی دین کے راستے میں عمل کرتے ہوئے اگر ہمت کم ہوتی محسوس ہو تو ہمیں پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ یقیناً میرا ایمان جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، میرے ایمان کا کوئی ایشو ہو رہا ہے، شاید اپنے مقصد کے ساتھ میں اس طرح جڑی بھی نہیں ہوں، یقین میرا ڈگمگا رہا ہے کہ واقعی یہ کرنے کا کام ہے بھی یا نہیں ہے، از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ. تو ان کا کیا یقین ہے کہ ہم کو تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی. اور مومن کا تو دین جو ہے وہ آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے. مصیبت آئے گی مومن صبر کرے گا، اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اور جنت تو صبر کے بدلے ملتی ہے. اور جب مشکل بھی پڑتی ہے، ناکامی آتی ہے، جیسے احد میں کامیابی نہیں ملی تھی مسلمانوں کو، تو اس ناکامی سے بھی فائدہ اٹھا لیا تھا، اس کو بھی اپنے لیے حسنہ بنا لیا تھا. یہ دیکھیں نا، یہ دین کا جو یہ کمال ہے وہ یہ ہے، کسی چیز کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے. ناکامی بھی ملی تو صبر کیا تم نے، اجر پایا. اور ناکامی کیا ہمیں سبق سکھاتی ہے؟ اپنی کمزوریوں کو دیکھو، اپنی اصلاح کرو، بہتری کی طرف چلو. چھوٹی سی ناکامی، روٹی پکائی اور جل گئی، ناکامی ہے نا، تو کیوں چلی؟ اس سے انسان سیکھے گا بہت ساری چیزیں. یا کچی رہ گئی، اس سے سیکھے گا انسان. تو ہر چیز سے انسان، اور ہم ناکامی کی جب بات کرتے ہیں تو ہم بہت گلوبل اسکیل کے اوپر چلے جاتے ہیں. نہیں، انڈیویجولی دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو میں کرنا چاہ رہی تھی میں کیوں نہیں کر پائی. تو پھر انسان اپنا تجزیہ کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے، اپنی خرابی کو دیکھتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور اس کو اصلاح کر لیتا ہے. پھر عاجزی آتی ہے ناکامی کی وجہ سے، کتنی بڑی بات ہے. ورنہ تو ہم سمجھیں کہ بس ہم تو ہر چیز کے چیمپئن ہیں، انوینسیبل ہو گئی ہوں میں تو، آئی کین نیور میک اے مسٹیک، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہم کہتے ہیں لو یہ کیا بڑی بات ہے، یہ تو جب چاہوں کر لوں میں. اور جہاں یہ سوچا اور وہاں دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. جہاں تکبر آیا، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں اسی چیز میں ناکام کر دیتے تو 100 دفعہ ہم کام کر چکے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ یہ چیز پڑھا چکا ہوتا ہے انسان، لگتا ہے تو رٹی بھی ہے مجھ کو. بعض دفعہ اسی آسان ترین چیز میں غلطی ہو جاتی ہے. کوئی اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے کہ ہم تو پکے عالم ہو گئے ہیں، مجھ سے تھوڑی کوئی غلطی ہوگی. اب نہیں، ہم آگے پڑھیں گے سورہ یوسف میں، کلو
فوق ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے اللہ، تو العلیم تو بس اللہ ہی ہے۔ پھر انسان جب ناکام ہوتا ہے دعائیں کرتا ہے، الہا آتی ہے دعا کے اندر، زاری پیدا ہوتی ہے دعا کے اندر، گڑ گڑاتا ہے اللہ کے آگے، کچھ گناہ یاد آتے ہیں اپنے، تو غلطیاں دنیاوی طور پہ ہوتی ہیں اور غلطیاں بعض دفعہ اللہ کی جناب میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا۔ بس یہ یاد رکھیں، ناکامی کی وجہ سے بھاگنے کا، لوٹنے کا، پلٹنے کا نہیں سوچتا۔ میں اور آپ نکل کر آ گئی ہیں نا اللہ کی راہ میں، ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیسٹ میں پاس ہو رہی ہوں، ہو سکتا ہے نہ پاس ہو رہی ہوں، ہو سکتا ہے ہم سارے سبجیکٹس کر پا رہی ہوں، ہو سکتا ہے نہ کر پا رہی ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں گرامر بہت اچھی سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے نہیں سمجھ آ رہی، نہیں پاس ہوئی، کوئی بات نہیں، حسنہ تو پھر بھی ہے ہمارے پاس الحمدللہ، آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، اللہ نے چاہا تو سب سمجھ میں آ جائے گا اور ہماری اصلاح ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ، بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری حسنہ کیا ہے؟ سبھی حسنہ سمجھتے ہیں اس کو، وہ ہے شکر کا موقع، یعنی کامیابی کا موقع، تو شکر ادا کرے گا، اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اس کا حوصلہ بڑھے گا، دشمن کے مقابلے میں اور ڈٹ جائے گا، ایک چیز میں کامیاب ہوگا اگلی منزل کا سوچے گا۔ اب کامیاب ہو کے بیٹھ تو نہیں جاتے، جو بچہ کلاس 2 میں پاس ہو گیا اور وہ یہ تو نہیں کہتا ہے شکر ہے میں نے کلاس 2 پاس کر لی، بس اب میں زندگی بھر کلاس 2 میں بیٹھا رہتا ہوں، کوئی نہیں، پھر انسان کے اندر مزید حوصلہ ہمت پیدا ہوتی ہے اگلی منزل طے کرنے کی، اگلا چیلنج قبول کرنے کی۔ جو نئی گرامر یا مثال کے طور پر ترجمہ نہیں کر پا رہے وہ یہی اسٹرگل کرتے رہے، یہی بھی حسن ہے ان کے لیے، اور جو بہت اچھا سمجھ کے بہت اچھے نمبر لے کر اور آگے بڑھ رہے ہیں، پھر وہ اگلی منزل سوچیں کہ میں ایڈوانس پڑھوں گی، اب میں حدیث میں انشاءاللہ تعالی ڈگری لوں گی، اب میں انشاءاللہ تعالی اپنی گرامر اور زیادہ بہتر کروں گی، پھر سوچنا شروع کریں اس طرح سے، اگلی منزل کا تعین کر لیں اپنے لیے، بس آگے سے آگے بڑھنا ہے، آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی نے، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، آپ کو نہیں، میں تو جوان ہی نہیں ہوں، نہیں، اس میں تو سب بوڑھے ہو جائیں گے۔ دو چیزوں میں، ایک علم حاصل کرنے میں سب بڈھے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے پردے کے لیے سب بڈھے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں میں تو بوڑھی ہو گئی، مجھے تو کوئی نہیں دیکھتا، ہاں، اور نہیں میں تو بوڑھی ہو گئی، مجھ سے تو کچھ نہیں پڑھا جاتا، نہیں، ہمیں چاہے میں 18 سال کی ہوں یا میں 80 سال کی ہوں، مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے چلے جانا، آگے سے آگے سوچیں، اور کامیابی انسان کے اندر اور کانفیڈنس پیدا کرتی ہے الحمدللہ۔ اور پھر دیکھیں جو کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں پھر وہ کتنا زیادہ صدقہ جاریہ بناتے ہیں اپنے لیے، کیسے دوسروں کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، رول ماڈل بنتے ہیں، اور اسلام کو سکسیس سٹوریز چاہیے ہیں، نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس۔ تو ناکامی کو مقصد نہیں ہے میرا اور آپ کا، میرا اور آپ کا مقصد ہے کامیاب ہونا، ڈٹرمنیشن ہے میرا اور آپ کا کہ انشاءاللہ میں سکسیسفل ہوں گی، مجھے کامیاب ہونا ہے۔ ہم ہر چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں سوائے دین کے، دین کے لیے سب سے ڈھیلا ڈھالا ایفرٹ، ہم کہتے ہیں ہاں اہد الحسنہ، یعنی ناکام بھی ہو گئی تو کیا ہوا، اجر تو مل رہا ہے، تو کامیاب ہو کر اجر کیوں نہیں لینا چاہتی؟ کوئی آپشن دے آپ کو کہ فیل ہو کے اجر لینا ہے یا پاس ہو کے اجر لینا ہے، آپ کیا پسند کریں گی؟ پاس ہو کے۔ کوئی کہے کہ اندھا ہو کے تم کو اجر لینا ہے کہ آنکھوں والا بن کے اجر لینا ہے، کیا پسند کریں گے اپنے لیے؟ آنکھوں والا ہو کے اجر چاہیے، تو مقصد تو بنائیں، مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے نا، مقصد جو ہے وہ کم سے کم نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں تو ہم کو اعلیٰ سے اعلیٰ چاہیے، دین پر منیمم سے منیمم پہ گزارا کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ میں یہ تو کر رہی ہوں، ایٹ لیسٹ میں آ تو رہی ہوں، میں ٹیسٹ نہیں دے رہی تو کیا ہوا، ایٹ لیسٹ میں سن تو رہی ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایٹ لیسٹ کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ آنا بھی ہے، یا آن لائن آئیں کہ آن سائٹ آئیں، دونوں کو ہم آنا ہی کہیں گے، لکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، توجہ سے بھی سننا ہے، ٹیسٹ بھی دینا ہے، اور ٹیسٹ میں پاس بھی ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ سارے مراحل طے کرنے، اور یہ تو ابھی تو ابتدائے عشق ہے، ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو آگے بہت مراحل باقی ہیں انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ جو آج آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ قیامت کے بوریے سمیٹنے کے لیے نہیں بیٹھے رہیں گے، ان کو بھی مر جانا ہے، ان کو بھی بیمار ہونا ہے، ان کو اللہ جانے کون سے حالات زندگی میں کیا آ جائیں کہ انسان زندہ ہوتے ہوئے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، بعض دفعہ حالات ایسے گھیر لیتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کون ریپلیس کرے گا ان کو؟ کہاں سے آئیں گے؟ کیا ان کو یاد کر کے روتے ہی رہیں گے کہ وہ پڑھایا کرتے تھے اور وہ پڑھایا کرتے تھے اور وہ بہت اچھے تھے؟ نہیں، آپ کو دعا کرنی ہے کہ جو آج مجھ کو پڑھا رہا ہے اللہ مجھ کو اس سے اچھا استاد بنا، اس جیسا نہیں، یہ دعا نہیں کرنی کہ اس جیسا مجھ کو بنا دے، نہیں، اس سے بہتر بنائے۔ کیوں بنائے بہتر؟
وجہ بتائیں. آپ جتنی بہتر ہوں گی اسلام پر اتنی ہی باہر آئے گی. آپ جتنی بہتر ہوں گی اتنا ہی صدقہ جاریہ اچھا بنیں گی اپنے استادوں کے لیے انشاءاللہ تعالی, اور اتنی ہی اچھی طریقے سے کام کریں گی. ہو سکتا ہے پرانے لوگوں کو وہ ٹیک سیوی نہ ہو, ٹیکنالوجی نہیں آتی, گرپ نہیں ہے. آپ ینگ ہیں یا آپ ٹیک سیوی ہیں, آپ جس چیز کو لے کے جس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں ایک شخص نہیں پڑھا سکتا جس نے شاید آپ کو پڑھایا ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ہمیشہ انسان کو کامیابی کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ریسورسز ہوتے تھے 313 ہی صحیح, ڈنڈے ہی صحیح, پتھر ہی صحیح, لیکن سارا ریسورس جمع کر کے, آرگنائز کر کے اور پورا ڈٹرمنیشن اس کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کامیابی کی, اللہ کامیاب کر ہم کو. تو یہ انسان مومن کا تو ہدف ہوتا ہے کامیابی. تو یہ حوصلے بڑھتے ہیں انسان کے. اور جیسے ہم نے بات کی کہ دنیا کو بھی سکسیس سٹوریز کی ضرورت ہے. اسلام ہیز ٹو بی اے سکسیس سٹوری. فتح مکہ پہ کیا ہوا تھا؟ لوگ کیوں مسلمان ہو گئے تھے؟ اسلام کی کامیابی دیکھ کر. ہم سمجھتے نا ہم گرتے پڑتے اوندے سیدھے جیسے بھی ہیں جنت میں جانا ہے, دنیا کا کیا ہے. شریعت چاہتی ہے کہ دنیا میں بھی وہ امپلیمنٹ ہو. اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اسلام لوگوں کو فائدہ دے, اور اس کے لیے ہمیں کر کے بتانا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہاں کامیابی اس کو کہتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں کامیاب لوگ الحمدللہ. تو جو بھی پھر کامیابی اللہ دے گا, جیسے ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں, جیسے ہم غزوات کی بات کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوا جن غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, عزت میں اضافہ ہوا مسلمانوں کی, مال اور دولت میں اضافہ ہوا الحمدللہ, ٹیریٹری میں اضافہ ہوا الحمدللہ, کثرت کے ساتھ لوگ داخل ہوئے. تو فائدہ ہی فائدہ, بہت بڑی چیز ہے کامیابی. اور پھر شہرت ہوئی, رومنس تک ڈرنے لگ گئے, ایرانی تک ڈرنے لگ گئے کہ اب جو ہے یہ جو عرب میں کامیاب ہو رہے ہیں یقیناً ان کا رخ اب ہماری طرف ہونے والا ہے, ابھی ہماری طرف رخ کریں گے. اور جو کہ ہوا الحمدللہ. تو مجاہد کی دو ہی شانیں ہوتی ہیں, یا وہ غازی ہوتا ہے یا وہ شہید ہوتا ہے. بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو جہاد کرتا ہے ضمانت دی ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا الحمدللہ رب العالمین. اچھا, وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اسے گھر میں اجر اور غنیمت دے کر واپس لائے گا, اس لیے کہ اس شخص نے اللہ کی بات پر یقین کرنے کی وجہ سے جہاد کیا. تو جنت میں داخل کرے گا کیا مطلب؟ وہ یا تو اللہ کی راہ میں نکلا جنگ کرنے کے لیے شہید ہو گیا, یا یہ کہ شہید نہیں ہوا غازی بنا اور گھر واپس لوٹا کامیابی کے ساتھ اجر اور غنیمت لے کے واپس آ گیا. اور کیوں کیا اس نے, کیوں مشقت اٹھائی, کیوں محنت اٹھائی؟ اس لیے کہ اللہ کی بات پہ یقین کیا اس نے. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. میں اور آپ کس کے وعدے پر یہاں بیٹھی ہیں؟ مجھ کو اور آپ کو کون سے لڈو مل رہے ہیں یہاں پر؟ ہم صرف اللہ کے وعدے پر یقین کر کے بیٹھی ہیں یہاں پر الحمدللہ. یہ تو ہے مومن کی شان. اس کے برعکس منافقوں کے لیے عذاب میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم پہنچ کے رہے گی, یا اللہ کی طرف سے وہ ہے نا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ, اور ہم بھی تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں. کس کا ذکر ہے؟ کون کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نحنو کون ہے یہاں پر کہ ہم انتظار کر رہے ہیں؟ صحابہ. بکم کون ہے؟ منافق. صحابہ کے بہاف پر یہ کہا جا رہا ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اے منافقو, ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کیا ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده, کہ یا تو اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب نازل کر دے, او بایدینا, یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر عذاب نازل کر دے. فتربصوا, تو تم انتظار کرو. انا معکم متربصون, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل, کہہ دیجئے, انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا باکراہت, بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اطاعت کے دائرے سے نکل جائے. فسق بہت براڈ ٹرم ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی فسق کہتے ہیں اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بھی فسق کہتے ہیں. تو یہ فاسق ہیں.
یہ اطاعت سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اطاعت نہیں کرنا چاہتے، نافرمان بہت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانتے، بحثیں کرتے ہیں، ان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے احکامات کے اندر خرابیاں نکالتے ہیں، چڑھتے ہیں ان کی بات سن کر. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ مینٹالٹی ہے نا، ایک خاص ذہنیت ہے. یہ منافق کی ذہنیت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کون سا مال قبول کرتا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں دیا جائے، خلوص کے ساتھ دیا جائے، خوشی کے ساتھ دیا جائے، وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور جو مصیبت سمجھ کے، نفرت کے ساتھ، عذاب کے طور پہ دیا جائے، چڑھ کر دیا جائے، اور جو انسان کا ذہنی سمجھے فریم ہوتا ہے، مینٹل فریم ہوتا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ کے اندر جھلکتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ 2 بچے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں، ہم نے پانی مانگا، ٹھیک ہے، ایک بچہ گیا دوڑا دوڑا اور خوشی خوشی پانی لے کر آیا ایک ہی آواز میں. اور بعض دفعہ چھوٹے بچے ہی نہیں ہوتے، جب 2 سال کے 2.5 سال کے پہ وہ جو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، گلاس لڑک رہا ہے، پانی گر رہا ہے اس کے اندر سے، منہ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم لے رہے ہوتے ہیں. دل کرتا ہے گلاس کے ان کو نہ کھا جائے انسان، اتنا پیار آتا ہے ان کے اوپر. تو جو جتنا کمزور ہوتا ہے اور اپنی کمزوری کے باوجود جب وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے محنت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ نہیں کتنا پیار آتا ہوگا. جب ہمیں اتنا پیار آتا ہے انسانوں کے اوپر، وہ مننے انسانوں کے اوپر جو اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہمارا خیال کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ اتنی سی بچیاں ہوتی ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ہمارے جوتے اٹھا کے لا رہی ہوتی ہیں اور یوں لا کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہیں. بچے بھی کرتے ہیں، لیکن بچیوں کے اندر ایکچولی چیزیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں. پیار آتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ تھوڑا بھی کوئی لے کر آئے گا نا، وہ لڑکتا ہوا گلاس، پانی گرتا ہوا اس کے اندر سے، ان کے وہ پتہ نہیں وہ سارے چاکلیٹ والے ہاتھ اس کے اوپر لگے ہوئے، تب بھی بہت مزے کا لگے گا وہ پانی، بہت اچھا لگے گا. پھر ایک اور بچہ ہے، اس سے کہا پانی پلاؤ، وہ پہلے تو سنا ہی نہیں. پہلے اس نے 100 سوال پوچھے کہ ابھی پینا ہے، ٹھنڈا کہ گرم، پورا گلاس لے آؤں کیا؟ آپ نے کہا ہاں بھائی 6 دفعہ کہہ چکی ہوں، پانی پلا دو. پٹخا اپنے آپ کو، پاؤں پٹخے، کھڑے ہوئے، پہلے تو سانس لیا، گئے اس کے بعد نکالا گلاس، کیبنٹ دھاڑ کر کے بند کیا، گلاس لا کے پٹخا ہمارے سامنے، پیئیں. اور تو نہیں چاہیے نا آپ کو؟ دوبارہ تو نہیں مانگیں گی نا؟ مجھے بتائیں کیا لگے گا آپ کو؟ دل نہیں چاہے گا کیونکہ منہ پہ دے ہمارے گلاس، یہی لگے گا نا؟ کیا اجر ملے گا؟ یہی ایگزیکٹلی یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، مومن کا اور منافق کا. مومن کی جو حیثیت ہوتی ہے، حیثیت سے بڑھ کر کرتا ہے، وہ بس نہیں چلتا کہ جان دے دے اپنے رب کے لیے، اور اتنا خوش ہوتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تیرا کرم، تو نے توفیق دی مجھ کو کہ میں نے یہ اتنی حقیر چیز تیرے آگے پیش کر دی، یہ میرا مال، یہ میرا وقت، یہ میرا ذہن، یہ میری جان، اللہ تیری شان کے تو قبول کر لے اس کو، میں تو اس قابل نہیں ہوں. وہی بچے والی مثال، وہ چاکلیٹ لگا ہوا آدھا گلاس پانی جو آدھا گرتا ہوا آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ، میں ہرگز اس قابل نہیں تھی، نہ میرا یہ لانا تیری خدمت میں پیش کرنا اس قابل تھا، تیری شان کے تو نے قبول کیا، تیرا شکر تو نے قبول کیا. اور منافق کیا سمجھتا ہے؟ جتنی حیثیت ہوتی ہے اس سے بہت کم دیتا ہے. اور کب دیتا ہے؟ جب کوئی اس کے سر پہ مسلط ہو جائے، اور چڑھ کر دیتا ہے، خفا ہو کے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ چاہے تم خوشی خوشی خرچ کرو. خوشی خوشی کیوں خرچ کر رہے تھے؟ منافق خوشی خوشی خرچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن جب کسی منافق کو آپ نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تم تبوک میں مت نکلو، تو ان کا بہانہ قبول کر لیا، ان کا بھئی جان چھٹی لاکھوں پر. کب دیتا ہے پیسہ؟ جب اس کی جان پر بن جائے. جان دو یا مال دو، کہتا ہے بھائی مال لے لو، جان چھوڑو میری. اور مال بھی کتنا دے گا؟ بہت تھوڑا دے گا. کس کوالٹی کا دے گا؟ گھٹیا ترین کوالٹی کا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے اس کے مال کا؟ اللہ نے دیا اور اللہ پہ احسان کرتا ہے لا کر اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بات ساری یہ ہے کہ انفقوا طوعا او کرہا، خوشی خوشی خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو. اور ناخوشی کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا، لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. واٹ ڈو یو تھنک آف یور سیلف؟ تم ہو کیا؟ تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا؟ تم نے سمجھا کہ اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں نا، ہم اردو میں کہتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے. تو اللہ اوقات یاد دلا رہے ہیں منافق کو کہ
کہ اللہ کے سر پہ احسان کرتے ہو, اللہ کا دیا کھاتے ہو, اللہ کی مرضی سے سانس لے رہے ہو, اللہ نے وجود تم کو بخشا, اللہ نے پیدا تم کو کیا, اللہ رازق خالق مالک ہے تمہارا, اور یہ تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے احسان فراموشی کا اللہ کے ساتھ. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو جاؤ یہاں سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا فیصلہ لے آئے. حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کیا تھا وہاں پہ سورہ توبہ آیت 24 میں, یا موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے, پھر دیکھیں گے. پھر تم رونا اور چیخنا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ لوٹا دے, ہم تو سارا کچھ خرچ کر دیں گے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ فاسق ہیں. نہ اللہ کی محبت ہے, نہ دین کی حمایت کا جذبہ ہے, صرف جان بچانے کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلنے کو نہ کہا جائے ان سے. تو ایسا دینا, زبردستی کا دینا, دکھاوے کا, نمائش کا ڈونیشن دینا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ متقیوں سے, وفاداروں سے قبول کرتا ہے, اللہ فاسقوں سے, غداروں سے, نافرمانوں سے قبول نہیں کرتا. ان کی جانیں بھی ریجیکٹڈ ہیں, ان کے مال بھی ریجیکٹڈ ہیں, دھتکارے ہوئے, مردود, اللہ کو نہیں چاہیے. اور دوسرا کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ منافق تو مال سے مطلب رکھتا ہے, اس کو یہ تو غرض نہیں ہوتی نا کہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے. سود لے رہا ہے, دوسروں کو دھوکہ دے کے لے رہا ہے, یا کسی کا حق مار لیا ہے اس نے, یا حرام کاموں کے ذریعے دولت کما رہا ہے, تو اللہ ناپاک مال تو ویسے بھی قبول نہیں کرتا. اس میں انسلٹ دیکھیں نا, صرف امیجن کریں کہ کوئی کسی کو ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز دیتا ہے اور اس کا ہاتھ پرے کر دیتا ہے, کتنی بے عزتی ہے. یہ تو دنیا میں ادنا سی اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھائی ہے ان کو, اصل تو ساری بے عزتی منافق کی قیامت کے دن ہوگی, جو رسوائی ہوگی. تو پلیز بہت دعا کیا کریں کہ ربنا لا تخزنا یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا لے. اتنی تکلیف دہ چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, یہ منافق کا حال ہوتا ہے. نہ اسلام میں چین ہے اس کو, نہ اسلام سے باہر چین ہے اس کو. نہ اسلام اچھا لگتا ہے, نہ کفر پوری طرح سے اطمینان دے رہا ہوتا ہے اس کو. تو دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, لٹرلی اس کا یہ حال ہے. ہم سورہ نساء میں بھی یہ مضمون سارا پڑھ چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آگے صدقہ قبول نہ کرنے کے اسباب گنوائے ہیں. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے, یعنی نیت ٹھیک نہیں ہے, ایمانی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ, نماز کے لیے آتے ہیں کسمساتے ہوئے آتے ہیں. نماز میں نہ شوق ہے, نہ اللہ کی خشیت ہے, نہ اجر کی توقع ہے, بس سوشل پریشر کی وجہ سے مارے باندھے آ جاتے ہیں. اور دیکھیں یہ کس کا ذکر ہے, کیسی نماز کا, جس میں کہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, اس کو اللہ منافق کہہ رہا ہے. اور جو پڑھتا ہی نہیں, جو اتنی بھی زحمت نہیں کرتا کہ دکھاوے کی ہی پڑھ لے, سستی کی ہی پڑھ لے, ہمارا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ اللہ کی نظر میں کیا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا؟ اور کتنے ہی ہمارے اپنے ہی خاندانوں میں, ہمارے اپنے ہی سگے رشتہ دار جو نماز نہیں پڑھتے. 5 وقت کی نماز لگتا ہے جیسے کہ پہاڑ رکھا ہے سر کے اوپر. اتنا ڈیمانڈنگ لگتا ہے اسلام ان کو, جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھ لیا کرو, دیٹس اٹ. کہتے ہیں اسلام بہت ڈیمانڈنگ ہے. کیوں؟ وہ جو 8 محبتیں تھیں نا, ان محبتوں نے لٹرلی نچوڑ لیا, تھکا دیا, پوزیس کر لیا, OCD ہو گیا ان کو ان محبتوں کا. دماغ کچھ نہیں سوچتا سوائے دنیا کے, دل کچھ نہیں چاہتا سوائے دنیا کے, ہاتھ پاؤں کچھ نہیں کرتے سوائے دنیا کے لیے, دیٹس اٹ. تو ظاہر ہے پھر یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو حال یہ ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں مگر سستی سے. اور یہ یاتونا سے کیا مطلب, کہاں آتے ہیں, کیسی نماز کا ذکر ہے؟ با جماعت. اس زمانے میں منافق بھی مسجد نبوی میں آ کر با جماعت نماز ادا کرتا تھا. یہ امیجن کریں. آج حال یہ ہو گیا ہمارے زوال کا, اور جب بھی ہمیں مسلمانوں کا اندازہ لگانا ہو نا کہ مسلمان کس کیفیت میں ہے, صرف نماز دیکھ لیں.
اور جس کو بھی اپنے ایمان کا اندازہ لگانا ہے وہ صرف اپنی نماز دیکھ لے, باقی ساری کہانی چھوڑیں ایک طرف. ہر چیز ڈپینڈنٹ ہے نماز کے اوپر, تمام سارے احکامات, چاہے وہ پردہ ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, چاہے وہ روزہ ہو, یا وہ حلال حرام کی پابندی ہو, وٹ ایور اٹ از, صرف دیکھ لیں نماز کی حالت کیا ہے, ہماری مائنڈ سیٹ کیسا ہے نماز کا, فکر کتنی ہے نماز کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ باجماعت نماز کے لیے آتے ہیں, مسجد نبوی میں آ رہے ہیں, لیکن چونکہ سستی کے ساتھ آ رہے ہیں اللہ نے قبول نہیں کی. اب تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت تو ایک طرف, کتنے خوش قسمت ہیں مجھے بتائیں جو کہ 5 دفعہ مسجد جاتے ہیں نمازوں کے لیے. کتنے ہیں مردوں میں سے, انگلیوں پر گن لیں, آٹے میں نمک کے برابر. کہ گھر میں ہی پڑھ لو بھائی, وقت پہ ہی پڑھ لو بھائی, سستی کے ساتھ مت پڑھو. اب تو ہمیں ان باتوں کی فکر ہے, تو جو ہماری نمازوں کا حال ہے وہی دراصل پھر اسلام کا حال ہے. اور اپنی انڈیویجول نماز کو دیکھ لیں, اس لیے کہ جس کی نماز سے اس کا دین صحیح ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے دین کی حفاظت کر لی. اور اپوزٹ بھی ٹرو ہے, جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کا کوئی دین نہیں ہے, نتھنگ. اور تیسری چیز کیا فرمائی, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا, وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, اور آئے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں, بہت ہی مصیبت سمجھ کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا صدقہ خیرات کچھ قبول نہیں کیا, اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. تو یہ 3 نشانیاں بیسکلی ہیں ایمان کی. دیکھیں نا, جب کفر کرنے والے ایسے ہیں تو پھر ایمان والے کیسے ہوں گے؟ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں, نمازوں کو خوشی خوشی, خوش دلی سے اور دل کی چاہت سے اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے رب کی راہ میں تاکہ دین پر بہار آ جائے. اب ظاہر ہے یہ منافق تو اپنی جان, اپنا مال, اپنی صحت سب بچا کے بیٹھے ہوئے تھے, سب دنیا کے لیے لگا رہے تھے. تو آبویسلی امیجن کر لیں, ایک مومن ہے, مثال کے طور پر امیجن کریں بلال کو رضی اللہ عنہ, یا امیجن کریں ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ کہ وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, صبح صبح فجر کے لیے مسجد بھی پہنچ رہے ہیں, صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں, بچوں کو کم کھلا رہے ہیں, اللہ کی راہ میں کاٹ کے دے رہے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے لٹرلی دے رہے تھے مسلمان. پھر وہ قتال کر رہے ہیں, زخم بھی لگیں گے ان کے اوپر. آبویسلی ہم پڑھتے ہیں صحابہ کے بارے میں, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے, تو زخم بھی لگے ہوئے ہوں گے, چہرے پر بھی نشان ہوں گے, سبھی کچھ ہوگا. ان منافقوں کے اوپر کیا ہوتا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل فریش, صحت مند, تندرست, کھائے پیے, چمکتے چہرے ان کے, اس لیے کہ سارا ٹائم تو اپنی ذات کو سنبھالنے میں لگ رہا تھا, خوب پیسہ بھی ان کے پاس جمع ہو رہا تھا, خوب ویل آف بھی تھے, اور زیادہ تر جو مدینے میں منافق تھے وہ پیسے والے تھے. نفاق 2 طرح سے آتا ہے, ایک نفاق آتا ہے امیروں کے اندر پیسے کی وجہ سے, ایک آتا ہے جاہلوں کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے. بیسکلی 2 ہیں, ایک چیز موجود ہے تو نفاق آئے گا, ایک نہیں ہے تو نفاق آئے گا. پیسہ ہے تو نفاق کے بہت امکانات ہیں, اور علم نہیں ہے تو بھی نفاق کے بہت امکانات ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا کہ ظلمات بعضها فوق بعض, کہ پیسہ بہت اور علم بالکل نہیں دین کا. پھر امیجن کریں پھر نفاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 100% نفاق ہوگا کہ پیسہ بہت ہے اور دین کا کچھ علم نہیں ہے, کبھی حاصل نہیں کیا. تو اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان کے مال, ان کی اولادیں آپ کو زیادہ رشک میں مبتلا نہ کریں. یہ کہا جا رہا ہے, کیا فرمایا؟ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاة الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کریں, یا یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت ہی میں دیں. اچھا, جب کہا کہ تم ان کی اولاد کو اور ان کے اموال کو دیکھ کے تم دھوکہ مت کھاؤ, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی مسلمان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ بھئی انہوں نے بڑی اچھی دین اور دنیا بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہے, یہ تو نہ لوگوں کی بیڈ بکس میں آتے ہیں,
گڈ بکس میں بھی رہتے ہیں, بچوں کو بھی کچھ نہیں کہتے, بچوں کے ساتھ بھی تعلق ان کا بہت اچھا ہے. ہم تو نماز کا اور اس کا اور حرام کا اور حلال کا بچوں سے کہتے رہتے ہیں, تو ہمارے گھر میں تو تھوڑی سی فرکشن رہتی ہے. ان کے ہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں بھائی فرکشن نہیں ہونی چاہیے, بھائی گھر میں ٹینشن نہیں ہونا چاہیے, بھائی خود ہی کر لیں گے, بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. حالانکہ برش تک کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ بڑے ہوں گے تو خود ہی کر لیں گے, دانت بچیں گے تو کریں گے نا, جب بچیں گے نہیں تو کیا کریں گے. بھائی بڑے ہوں گے تو خود ہی پھر مونٹیسری میں چلے جائیں گے, ابھی کیا زبردستی بھیجیں بچے کو, سو رہا ہے میرا بچہ سونے دیں نا. سوتے سوتے بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے لٹرلی. بعض دفعہ مائیں کہتی کہ رات کو میں ڈریس اپ کر کے بچے کو سلاتی ہوں تاکہ اسی طرح گاڑی میں رکھ کر اس کو ہم اسکول پہنچا دیں. بس صرف دین ہے جس کے لیے کہتے ہیں خود ہی ہو جائے گا, آٹومیٹکلی ہو جائے گا, ٹینشن نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر, خود ہی حلال آ جائے گا. ابھی حرام کمانے دو, انشاءاللہ پھر جب گھر بن جائے گا نا ہمارا, پھر ہم حلال کمانا شروع کر دیں گے. ابھی تو بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ڈھیل دیتا ہے. ایسے منافقوں کو اللہ ان کے سارے کام بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام بناتا چلا جاتا ہے. نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کا کام نہیں بنتا اور دنیا میں کام بننا کو نفاق کی علامت نہیں ہے, لیکن یہ منافقوں کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے دولت اپنی سنبھال کے رکھی ہے, ٹھیک ہے اور اضافہ کروں گا. اولاد کے اندر بھی کیوں, جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنا شدید اللہ ان کو عذاب دے گا. پھر یہ استدراج ہے دراصل منافق کا. ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دین اور دنیا دونوں مانگتے ہیں. ہم ایمان کے ساتھ ہم خوشیاں مانگتے ہیں, ہم ایمان کے ساتھ گھروں کے اندر محبت اور اتحاد مانگتے ہیں. ہم ہرگز فرکشن نہیں مانگتے. ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹینشن مانگیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ٹینشن پھر انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے نا. اوبویسلی آسان نہیں ہے دین کے لیے لڑنا جھگڑنا. اللہ نہ کرے ضرورت ہے, اللہ کرے خود ہی واقعی سب دین پہ چل پڑے. کیوں نہیں ہم دعا مانگیں, ہم کہ اللہ تعالیٰ سب کو میرا ساتھی بنا دے, ہم پورا خاندان مل کر دین پر چل پڑے, کسی کو کچھ نہ کہنا پڑے, سب نماز پڑھیں, خود سے پڑھیں, مجھے نہیں کہنا پڑے. ہوتا ہے نا یہ, اور ہوتا بھی ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن پرائیورٹی وہ نہیں ہوتی. وہ 8 محبتیں پرائیورٹی نہیں ہے مومن کی. اس کی اول پرائیورٹی ہے میرا دین محفوظ رہے. اللہ کی محبت کے ساتھ وہ 8 محبتیں ہیں, ویری گڈ. اللہ کی محبت بیچ کر, اللہ کی محبت چھوڑ کے, قربان کر کے میں ان 8 محبتوں کو حاصل نہیں کروں گی. سمپل بات ہے, 2+2 کی طرح. منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے 8 محبتیں تو 8 ہیں, ان میں 8 میں سے ایک محبت کے لیے وہ اللہ کی محبت بیچ دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا اس کو نہ دے. تو کہا کہ بالکل تعجب نہ کریں, بالکل حیران نہ ہو ان کے مالوں پر, ان کی اولادوں پر. اللہ انہی کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا. کوئی ان کی شان اور شوکت اور عددی قوت دیکھ کر نہ سوچے کہ اللہ ان سے راضی ہے. بس ذرا بھی اہمیت نہ دیں ان کو. یہ جو ان کے ورلڈلی پوزیشنز ہیں یہ ترقی کے زینے نہیں ہیں, یہ ان کو اعلیٰ درجے نہیں دلوائیں گے جنت کے. یہ جو بھی ان کے اموال ہیں اور جو ان کی نعمتیں ہیں یہ سب جہنم میں ڈلوانے کی پھسلن ہیں, پھسلتے چلے جائیں گے. مال اور اولاد دنیا میں بھی ان کی نیندیں حرام کرے گی, اور زندگی کے اختتام تک اسی دنیا میں ان کی جان اٹکی رہے گی. موت کے وقت بھی اللہ یاد نہیں آئے گا منافقوں کو, جیسے کبھی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کیا تھا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں, حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اب یہ جو دنیا کی حد سے بڑی بھی محبت ہے وہ یہ شخصیت پیدا کرتی ہے, اس طرح کی شخصیت بن جاتی ہے. اور یہ منافق کی ایک علامت ہے کہ قسمیں بہت کھاتا ہے. اچھا ہم کہیں بھی کیوں, واللہ باللہ اتنی قسمیں کیوں کھاتا ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. یعنی جب بہانے بنائے تھے آ کر تبوک میں نہ جانے کے, تو کہا ہوگا نا کہ اللہ کی قسم میں تو نکلنے کے لیے پوری طرح تیار تھا, وہ تو عین وقت پر یہ ہو گیا. زیادہ قسمیں کون کھاتا ہے, جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے. پہلے جھوٹ بولا, پہلے یقین کیا لوگوں نے, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو جھوٹ بہت بولتا ہے, تو اب اس کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیا. تو اب اپنے جھوٹ کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے پھر جھوٹی قسم کا سہارا لیتا ہے.
پہلے صرف یہ کہا ہوگا کہ میں تو نکلنا چاہ رہا تھا لیکن یہ مجبوری ہو گئی. پھر کیا کہے گا کچھ عرصے کے بعد؟ کئی دفعہ کہہ چکا نا. احد میں بھی کہا, اس کے بعد بھی کہا, خندق میں بھی اس نے جان بچا لی مثال کے طور پہ. پھر وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی نہیں نکلا تھا کہ اچھا سوچ رہا تھا نکلنے کا لیکن کیا کروں عین وقت پہ یہ ہو گیا. اب تو کوئی یقین بھی نہیں کرتا بات کا. اگر اللہ کی قسم نکلنا چاہ رہا تھا, اللہ پاک کی قسم نکلنا چاہ رہا تھا, لیکن کیا کروں یہ ہو گیا. شیطان نے بھی کیا کہا تھا؟ وقاسمہما, سورۃ الاعراف یاد ہے؟ اس نے قسمیں کھائی تھیں شیطان نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور مومن دھوکہ کھا لیتا ہے اللہ کے نام پر. اس وقت بھی ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا, کسی صحابی نے کہا تھا کہ جو اللہ کے نام پہ ہم کو دھوکہ دے گا ہم دھوکہ کھا جائیں گے. تو مومن سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کا نام لے کر بھی کوئی جھوٹ بولے گا, اور اللہ کے نام کا لحاظ بہت آ جاتا ہے انسان کو پھر. تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ مسلمان بہرحال ان کے ایکسکیوزز کم از کم فیس ویلیو پہ قبول کر لیں گے. تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے, مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ منافق اور مومن ان کے ماتھوں پہ تو لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ منافق اور یہ مومن. ایک ہی معاشرہ تھا مدینے کا, سب مل جل کے رہ رہے تھے. ایک ہی خاندان میں ہو سکتا ہے شوہر منافق بیوی مومن, یا شوہر مومن اور بیوی منافق, یا والدین مومن اولاد منافق. این ممکن تھا نا. یا دو پارٹنرز ہیں کاروبار کے, ایک مومن ایک منافق, کھیتی باڑی مل کر کر رہے ہیں, ایک مومن ایک منافق. تو ان کے تو آپس کے معاشرتی اور معاشی روابط تھے, فائدے وابستہ تھے ایک دوسرے سے. منافقوں کے بہت سارے فائدے مومنوں کے ساتھ وابستہ تھے. شادی بیاہ کا رشتہ تھا, کاروبار کا معاملہ تھا, تو مومنوں کی بڑی خوش آمدید کیا کرتے تھے. جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مومنوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی پکے مومن ہیں بھائیو, ہماری بات کا اعتبار کرو. لیکن عمل سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتے تھے. سارا زور زبان کا استعمال کرتے تھے, اور مومنوں سے پھر ڈرتے بھی رہتے تھے کہ کہیں ان کا کفر, ان کا نفاق کھل کر سامنے نہ آ جائے. تو ہمیشہ منافقوں نے چھپ کر وار کیا, ٹریزن کے ذریعے, ٹریچری کے ذریعے, غداری کے ذریعے, سازشوں کے ذریعے, مکاری کے ذریعے. تو یا تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا منافقوں نے مشکل پڑنے پر کہ غداریاں کیں اور سازشیں کیں, یا فرار کا راستہ اختیار کیا, بزدلی کا راستہ اختیار کیا, دوڑ گئے. اور کبھی منافق کھلے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کبھی بھی نہیں آئے. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ, اور اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کوہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. یہ ان کی دیکھیں یجمعون جو ورڈ آیا ہے نا, سرکشی ان کی مسلمانوں سے, علم سے, دین سے, جہاد سے, انفاق سے. اتنی نفرت اور اتنی وحشت ہے ان منافقوں کو کہ بری سی بری جگہ پناہ لینے کو تیار ہو جائیں گے. مومنوں تم سنبھالتے رہ جاؤ گے, تم پکارتے رہ جاؤ گے, اور یہ رستہ توڑا کر بھاگ جائیں گے. احد میں یہی تو ہوا تھا. عبداللہ بن ابی جب 300 لوگوں کو لے کے لوٹ رہا تھا تو کچھ صحابہ نے پکارا تھا کہ کہاں جا رہے ہو, آؤ ہمارے ساتھ مل کے جنگ کرو. تو ان کا جواب قرآن نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا جنگ کیسے ہوتی ہے یا جنگ ہوگی تو ہم ضرور اس میں شامل رہتے, تمہارا ساتھ ہم دیتے. تو فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہیں جا کر بس پناہ لے لیں, مگر ان کو اللہ کی زمین پر کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی. مدینے کے منافقوں کو عجیب تکلیف دہ صورتحال میں مبتلا تھے. ایک ایک لمحہ عبداللہ بن ابی کا, اس کے ساتھیوں کا کتنی اذیت میں گزر رہا ہوگا. اسلام ایک آنکھ نہیں بھاتا, شدید نفرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے سخت چڑ. کیوں چڑ؟ کہ یہ عمل کرتے ہیں اس لیے ہماری بے عملی واضح ہو جاتی ہے. اگر یہ بھی انفاق نہیں کریں گے تو ہمارا بھی نہ دینا پتہ نہیں چلے گا کسی کو. دم کٹی بلی کی جو وہ مثال ہے کہ دم کٹی بلی کیا چاہتی, سب کی دمیں کٹ جائیں. تو ان کو غصہ آتا تھا کہ ابو بکر کی وجہ سے, عمر کی وجہ سے, عثمان کی وجہ سے, علی کی وجہ سے, عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ عنہم کی وجہ سے ہم برے ہو جاتے ہیں، ہم نمایاں ہو جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اتنا خرچ؟ کیوں اتنی بات مانتے ہیں کہ ہماری نافرمانی جو ہے وہ اتنی کلیئر ہو جاتی ہے لوگوں کے آگے؟ تو یہ ان کو اتنی چڑ تھی. لیکن کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے مدینہ چھوڑ کر، کوئی جگہ ہی نہیں تھی، کوئی جائے پناہ نہیں تھی ان کے لیے، چوائس ہی نہیں تھی. تو پھر کیا کرتے تھے؟ اپنے دل کی بھڑاس تانا اور طنز کر کے نکالتے تھے. کارنر ہو گئے تھے نا بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جہاد سے فرار حاصل کرنے والوں کو اللہ اس طرح قید کر دیتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو صحرائے تی میں نہیں اللہ نے قید کر دیا تھا 40 سال، یتیہون فی الارض. تو یہ اللہ یوں کر دیتا ہے. اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، اللہ نہ کرے کہ ہم یہ کام کریں، آپ تجربہ، آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں. جس نے دین کا کام کر کے چھوڑا اس کو چین نہیں آتا، زندگی جان نہیں چھوڑتی اس کی. یہ مشکل، اس کے بعد یہ مشکل، اس کے بعد یہ مشکل، اس کے بعد یہ پریشانی. ادھر پھنس گئے، ادھر پھنس گئے، ادھر پھنس گئے، ادھر پھنس گئے. اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا. کبھی فرصت نہیں ملتی. ایسا نہیں ہوتا کہ دین کا کام چھوڑ کے کوئی ریلیکس ہو کے اور کھلے ضمیر کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اور صوفے کے اوپر اور میز کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھے چائے پیے. نہ، اگر یہ بھی کر رہا ہوگا نا تب بھی دل جو ہے نا اس کا بھچ رہا ہوگا اندر سے. یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے فرار حاصل کرنے والوں کو. تو جہاں اجر بہت زیادہ ہے دین کا کام کرنے کا، وہاں دین کا کام چھوڑنے کی سزا بھی بڑی سخت ہے. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں ون وے اسٹریٹ ہے یہ. آ کر لوٹنے کا تو کوئی خواب میں بھی نہ سوچے کہ کوئی آپشن بھی ہے میرے پاس کہ ہم آ کر واپس لوٹ جائیں. اللہ نہ کرے کہ اس طرح سے لوگ نفاق کے در مبتلا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی ہو. تو کرنا کیا ہے ہمیں دولت کے فتنے سے بچنے کے لیے؟ انفاق. اور کیا کرنا ہے ہم کو جہالت سے بچنے کے لیے؟ علم حاصل کرتے رہنا ہے. اور علم حاصل کرنا اگر صحیح نیت سے ہے لازماً وہ علم عمل میں ڈھلے گا. جلدی نہ کریں عمل میں ڈھلنے کی، جلد بازی نہ کریں، وقت پہ ضرور ڈھلے گا انشاءاللہ تعالی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراضات کرتے ہیں. فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اگر اس مال میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. اب ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ بالکل کارنر ہو جاتے تھے، کارنر ہو گئے تھے مدینے میں منافق. کہیں نکل کر جا نہیں سکتے تھے، مسلمان اچھے نہیں لگتے تھے. امیجن کریں سانپ اگر کارنر ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ ڈسے گا نا. پھر تو وہ بچھو کو اگر کہیں بند کر دیں تو ڈنک تو مارے گا. اب ایگزیکٹلی ان منافقوں کا معاملہ یہ تھا. سب سے مہلک ہتھیار ان کا زبان رہ گئی تھی، اسی کے اندر سارا زہر آ گیا تھا. اسی سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تانے دیا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی تانے دیا کرتے تھے. تو دراصل بیمار شخصیت کی علامت ہے خراب زبان. گندی زبان کا مطلب ہے شخصیت بہت بیمار ہو چکی ہے اندر سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑا انہوں نے. بخاری میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ تمیمی، یہ ایک منافق تھا ذوالخویسرہ، وہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف کیجئے. امیجن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس موقع پہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا ویل ہے تیرے لیے، ہلاکت تیرے لیے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ، ایک اور ہمیں کئی اس موضوع پہ احادیث ملتی ہیں. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ باتوں پر صبر کیا. تو جس چیز نے ان کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا تھا، نمبر 1 کہ کوئی جائے پناہ نہیں تھی، نمبر 2 پیسے کا لالچ اور حرص. آپ جو بھی غنیمتیں آتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر لوگوں میں مال دولت مویشی بانٹا کرتے تھے. اور صرف غنیمتیں تو نہیں آتی تھیں، اور بہت طرح کے اموال تھے جو مدینے میں جمع ہو رہے تھے وقت کے ساتھ ساتھ. مال غنیمت کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا. اب جب آپ نے اتنی دولت دی لوگوں کو،
تو اس دولت کی وجہ سے بعض کا ایمان پکا ہو گیا. حقیقت ہے یہ. بعض کا اور ایمان پکا ہو گیا. کمزور مسلمان جو تھے جب ان کو دولت ملی تو ان کا ایمان بہت پکا ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پہ بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں اور کئی موقعوں پہ ہم کو یہ چیز ملتی ہے. اور بعض کا کیا ہوا؟ دولت ملنے سے نفاق پکا ہو گیا. جس کے دل میں جو تھا وہ مال کی وجہ سے پختہ ہو گیا. ابھی ہم نے دولت کی بات کی تھی نا کہ دولت والوں میں سے بہت زیادہ منافق ہوتے ہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، دولت کی حیثیت جو ہے نا وہ پانی جیسی ہے. جیسے پانی ہوتا ہے جو کھیتی کو سیراب کرتا ہے نا، جیسا بیج ہوگا پانی کے ذریعے سے وہی پنپے گا، اسی کی کھیتی نکلے گی. اگر دل میں ایمان ہے اور دولت ہے تو ایمان بڑھے گا. اگر دل میں نفاق ہے اور دولت ہے، نفاق بڑھے گا. اگر دل میں کفر ہے اور دولت ہے، کفر بڑھے گا obviously. تو اللہ تعالیٰ سے بس ایمان مانگنا چاہیے. اصل جو نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے. اگر ہدایت ہے تو ہر چیز خیر ہے الحمدللہ. وہ 8 محبتیں خیر ہی خیر ہیں، آیت 24 والی. اگر ہدایت نہیں ہے تو ہر نعمت شر ہے. وہ 8 کی 8 محبتیں شر ہیں. تو آیت 24 جو ہے نا وہ سمجھے ایک طرح کا محور ہے سورہ توبہ کا. کتنی ساری ہم کو آیتیں اسی آیت کے گرد گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. کتنا اچھا ہوتا اگر اللہ اور رسول نے جو کچھ ان کو دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہم کو وہ اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت کرے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. اصل دینے والا اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بانٹا ہے لوگوں میں. اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو دیا. تو تانا زنی کرنے کے بجائے، ناراض ہونے کے بجائے، شکایتیں کرنے کے بجائے اگر اچھے الفاظ منہ سے نکالتے تو یہ عمل صالح کاؤنٹ ہوتا کہ ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر. ان کا ایمان بڑھتا، قناعت اختیار کرتے، اپنے حصے پہ اگر یہ راضی رہتے، شکوے شکایتیں نہ کرتے، حسن ظن سے کام لیتے، اللہ سے اچھا گمان رکھتے، ان کے حق میں اچھا ہوتا. اچھا وہ تو ہو گیا معاملہ منافقوں کا. میں اور آپ اس آیت کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. میں اور آپ کیسے اپلائی کریں گے اس کو؟ جی آپ بتائیے. جی اگر بالکل وراثت میں کبھی نہ سوچیں کہ بھائی کو زیادہ کیوں ملا مجھ سے، نہیں سوچیں. جو دیا ہم راضی ہیں. اگر ہم نے منہ سے کہا کہ میں راضی ہوں، اللہ برکت دے گا اس کے اندر. ہم تو اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. ہم تو اللہ رسول کی بات ماننے والے ہیں. میرا رب میرا فائدہ مجھ سے بہتر جانتا ہے. اگر میرا فائدہ ہوتا اللہ مجھ کو بھائی سے زیادہ دے دیتا. اگر میرا فائدہ ہوتا اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ کو بھائی کے برابر دے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اگر آدھا حصہ رکھا یقیناً بہت ساری مصلحتیں ہیں اس کے اندر. میں کبھی اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوں گی. اور شیطان کی بھرپور کوشش کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے بدگمان کر دیں کہ ہم راضی نہیں ہیں اللہ کی تقسیم پر. تو جب کبھی کوئی شک اسلام کے بارے میں آئے، کوئی چیز کبھی چبھے، اور دیکھیں یہی ہے دراصل شریعت کی ساری حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. شریعت کا ہر فیصلہ ہم کو اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم مومن ہیں، ہم نفس کے پجاری نہیں ہیں، ہم اللہ کو پوجنے والے ہیں. اچھا لگے گا شریعت کا فیصلہ تو بھی قبول کریں گے، اچھا نہیں لگے گا تو بھی قبول کریں گے. کبھی اریٹیشن شیطان دل میں ڈالے، فوراً پڑھے رضیت باللہ ربن وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. میں ہرگز اسلام چھوڑ کے کرسچینٹی قبول نہیں کروں گی، چاہے مجھ کو برابر کی وراثت یا ساری وراثت بھی کیوں نہ مل رہی ہو. نہ، میں نہیں کروں گی یہ. میں اسلام پر راضی ہوں الحمدللہ.